یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، پھر بنانے کے بعد اس کا سارا قبضہ یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ سارا نظام اللہ نے چلایا، اللہ نے بنایا، اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا کہ زمین بنا کر اس کو پھیلا دیا، پھر پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، سمندروں کو چیر دیا، آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند فرمایا، پھر بادل سے بارش کو برسوایا، زمین سے کھیتی اور درختوں کو اگوایا، پھر ایک دن اور رات کا نظام چلایا، رات کو دن پر لپیٹا اور دن کو رات پر لپیٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے کر آ جائے، اور اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے۔ سارا نظام یہ اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور سبب کے تحت نظام کو چلایا ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے، لیکن نظام اللہ نے ہی چلایا ہے۔ اس زمین کے رہنے والے جیسے اعمال کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے فرماتے ہیں۔ اگر زمین کے رہنے والے یہ انسان جو تمام مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ ہے اور اشرف ہے، یہ بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ حالات کو بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر یہ انسان اس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر حالات کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان کا بننا یہ ساری کائنات کا بننا ہے، اور انسان کا بگڑنا یہ ساری کائنات کا بگڑنا ہے۔ انسان کا مقام تو اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے، اس کو اپنا زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ اس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو چلایا ہے، مقام بہت اونچا ہے، یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا، تم نے ایسے کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ تو شیطان نے کہا کہ میرا نسب اونچا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا ہے مٹی سے، میں سے بہتر ہوں۔ اور اس تکبر میں اس نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا اور اس کا شمار ہو گیا کافروں میں۔ یہ واقعہ اللہ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے کلام پاک میں دہرایا ہے، واضح کرنے کے لیے یہ انسان اس کا مقام اونچا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، اگر یہ انسان اپنے انسانی صفات کو کھو دے، جو کمالات اللہ نے اس انسان کو دیے ہیں وہ ضائع کر دے، نظر تو آئے گا انسان، ڈھانچہ نظر اور ساری چیزوں کا یہ انسان کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، یہ بگڑا ہوا انسان ہے، اس نے اپنے مقام کو ضائع کر دیا، جو رتبہ اللہ نے دیا تھا اس کو کھو دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جانوروں کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم جانور کی وہ ہے معصوم پرندہ ہے، کبوتر ہے، دانا چگتا ہے، پانی پیتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے، انڈے دیتا ہے، سیکتا ہے، بچے نکلتے ہیں. اس کو کسی اور سے کوئی غرض نہیں، اس کو صرف اپنے سے واسطہ ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خود غرضی، دوسروں سے کوئی واسطہ نہیں، یہ بھی جانوروں کی ایک قسم ہے. پھر فرماتے ہیں ایک جانور وہ ہے جنگل کے اندر درندہ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے. یہ وحشی جانور یہ ایک شکار کرتے ہیں، ہرن، بکری، گائے، جو مل جائے اس کا شکار کر کے اس کی جان لے کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں. دوسروں کی جان لے کر، دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا نفع اور فائدہ اٹھانا، فرماتے ہیں جانوروں کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم بھی فرماتے ہیں، ایک تیسری قسم ہے جانوروں کی، رات کے اندھیرے میں آدمی جا رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، ایک بچھو نے ڈنک مار دیا، ایک قطرہ خون کا اس بچھو کے پیٹ میں نہیں گیا، لیکن جس کو ڈنک مارا ہے وہ درد سے کراہ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہے، درد ہے. تو فرمایا فائدہ ہو نہ ہو مجھے، دوسرے کو تکلیف پہنچے، دوسرے کو نقصان ہو جائے. فرماتے ہیں جانوروں کی تیسری قسم ہے. اور انسان جب انسانیت سے گر کر درندگی، حیوانگی کے اندر آتا ہے تو ایک درندہ جنگل کا جب معاشرے میں آزادہ نہ چھوڑ دیا جائے تو وہ کتنوں کو نقصان پہنچائے گا، 10، 20، 100، اس کا نقصان یہاں تک پہنچتا ہے بس. لیکن معاشرے میں بگڑا ہوا انسان جس میں بگاڑ آ چکا ہے، جب یہ معاشرے میں آزادانہ پھرتا ہے پھر اس کا نقصان 10، 20، 100 تک محدود نہیں، بلکہ اس کا نقصان ہزاروں، لاکھوں، بلکہ نسلوں تک اس کا نقصان پہنچتا چلا جاتا ہے. یہ بگڑا ہوا انسان ہے. انسان کا بننا بہت ضروری ہے. اس انسانوں کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا، ایسی بھیج نہیں دیا دنیا کے اندر. نظام کیا چلایا؟ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو، چنے ہوئے بندوں کو، انبیاء علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، انسانوں کے درمیان میں بھیجا، انسانوں میں سے ہی بھیجا تاکہ ان کو بتائیں، سمجھائیں انسانیت کا درجہ کیا ہے، انسانیت کو کیسے پایا جاتا ہے. ہر نبی نے آ کر آواز لگائی انسانوں کی طرف، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اور کامیاب ہو جاؤ. یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. جس نے اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیا پھر اس کے اندر وہ انسانیت آئے گی، وہ صفات پیدا ہوں گی، وہ اوصاف آئیں گے جس کے ذریعے سے اس سے لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچے گا. لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو اللہ نے لا سے شروع کیا ہے، نفی پہلے رکھی، انکار. لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا. اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، اللہ مالک ہیں اور باقی سب مملوک ہیں.
اللہ رازق ہیں اور باقی سب مرزوق ہیں، اللہ غالب ہیں اور باقی سب مغلوب ہیں، اللہ بنانے والے ہیں اور باقی سب بنی ہوئی ہے۔ اللہ کو پہچانو۔ اللہ تعالی نے کلام پاک میں واضح فرما دیا کہ یہ جن اور انس کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں ہے الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے، اللہ کو پہچانو، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کا رخ صرف اللہ کی طرف ہوگا، وہ بھاگے گا، وہ دوڑے گا صرف اللہ کی طرف، مال کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں، عہدے منصب کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، نقشے والوں کی طرف نہیں، عہدے منصب والوں کی طرف نہیں، بلکہ اس کی دوڑ ہوگی صرف اللہ کی طرف، کہ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مخلوق چاہے ظاہری شکل میں کتنی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی زوراور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قوت والی نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قداور نظر آئے، مخلوق مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی کسی وقت بھی احتیاج نہیں رکھتے۔ اللہ غنی ہے، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کی بے نیازی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، چونکہ نظام ایسا بنایا اللہ نے، اس دنیا کے اندر انسان کے اعمال کے اوپر رکھ کر فیصلے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے ہر پیر اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، پیشی ہوتی ہے اعمال کی پیر اور جمعرات کو۔ پھر جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں اللہ سے، پھر اس کے مطابق ویسے فیصلے آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب باخبر ہیں، جاننے والے ہیں، جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں، کوئی چیز اللہ سے ڈھکی بھی نہیں، یہاں تک کہ دلوں کے اندر کیا خیالات آ رہے ہیں اس سے بھی اللہ خوب باخبر ہے۔ لیکن نظام ایسا چلایا اللہ نے، پھر یہ بھی فرما دیا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، زمین اور سمندروں میں جتنا فساد ہے، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں اے انسانوں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا آندھی تیز چلتی،
तूफान आ जाता, सूरज गिरन हो जाता, चांद गिरन हो जाता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद में आते, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते, अल्लाह से मांगते। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना, रुजू इल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांगना। एक बुजुर्ग का किस्सा आता है, वो कहते हैं मैं घर पहुंचता हूं, मेरे बच्चे नाफरमान, बीवी बात नहीं मान रही, सवारी का जानवर सरकश हो गया। मैं मस्जिद में जाता हूं, मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह से माफी मांगता हूं, मैं घर आता हूं, मेरे बच्चे भी सही, बीवी भी मुती, जानवर भी उसकी सरकशी खत्म, सारा निजाम बदल गया। अल्लाह से जो मांगता है, हुक्म दिया है अल्लाह ने कलाम पाक में, मुझसे मांगो, फिर अल्लाह ताला ने वादा किया है मुझसे मांगोगे तो दूंगा। क्या मांगना है? छोटी सी छोटी चीज, जूते का तस्मा टूट जाए, फरमा ये भी अल्लाह से मांगो। घर में नमक की डली नहीं, ये भी अल्लाह से मांगो। बड़ी से बड़ी फरमा जन्नतुल फिरदौस, ये भी अल्लाह से मांगो। हम तो हर एतबार से मोहताज हैं इस बात के कि अल्लाह ताला हम पर अपना फजल फरमाए। अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमा रहे हैं, ए इंसानों तुम सारे के सारे मोहताज हो, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम अल्लाह के यहाँ सब फकीर हो, मोहताज हो, गनी तो अल्लाह की जात है जो सबको दे रहा है। अल्लाह से मांगना है। अब ये जो महीना आ रहा है जिलहिज्जा का, इसको जिलहिज्जा इसलिए कहते हैं, ये महीने में हज होता है। फिर ये पूरे साल का आखिरी महीना है, इसके बाद फिर नया साल शुरू हो जाएगा मुहर्रम। जिलहिज्जा साल का आखिरी महीना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, इख्तिताम पर आमाल हो, कोई बात हो, इस्तिग़फ़ार करते थे, अल्लाह से माफी मांगते थे। फिर इस मुबारक महीना थी है इसीलिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, रुजू करो अल्लाह की तरफ। जिलहिज्जा का महीना, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में कसम खाई है, वल फज्र वलालिन अश्र वलैलिन, ये जो रातें आ रही हैं, ये अशरे की रातें, जिलहिज्जा का शुरू का अशरा, इसकी अल्लाह ने कसम खाई है। और कसम खाने की इसलिए अल्लाह ने खाई है, बताने के लिए कि देखो ये बहुत अहम रातें हैं। सहाबा इकराम पूरा साल इंतजार करते थे जिलहिज्जा का महीना आए और हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर खूब इबादत करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारा साल इबादत करे, लेकिन जो पहले अशरे जिलहज के पहले अशरे में अल्लाह की इबादत करे, इस इबादत को कोई नहीं पहुंच सकता। ये सबसे महबूब दिन है इबादत के। फिर इसके बाद 9 जिलहिज्जा है, इसके बाद 10 जिलहिज्जा है। और उलमा हजरात फरमाते हैं इस अशरे की इबादत का ये अजर है, ये सवाब है, जो दिन में रोजा रखे 1 साल रोजा रखने की का अजर उसको मिलेगा। जो रात को इबादत करे उसको शब-ए कदर की इबादत का अजर मिलेगा। हाँ, 10 जिलहिज्जा को, 11 को, 12 को, 13 जिलहिज्जा को रोजा रखना इसकी इमानियत है। लेकिन इसके अलावा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं सारा साल 9 जिलहिज्जा का इंतजार करती
کہ میں روزہ رکھوں، مجھے نفلی روزے میں کوئی دن اس سے زیادہ محبوب نہیں بلکہ 9 ذی الحجہ ہے۔ جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کے ایک سال کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف اور آئندہ ایک سال کے گناہ بھی معاف۔ صحابہ کرام انتظار میں رہتے تھے یہ مہینہ آ جائے، یہ عشرہ شروع ہو اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم عبادت کریں، اللہ سے مانگیں۔ گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہاں علماء حضرات فرماتے ہیں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ توبہ اس کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے شرمندگی، افسردگی، مایوسی اللہ سے، اے اللہ میں نے بہت غلط کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معافی مانگنا اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جو شرمندگی ہے گناہ کرنے کے بعد، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا ایمان وہ ہے نیکی تم کو خوش کر دے، برائی تم کو رنجیدہ کر دے۔ توبہ کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز آدمی کو افسوس ہو میں نے برا کیا، یہ افسردگی یہ خود کفارہ بن جاتا ہے اس گناہ کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صدیق اور صادق یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، جو کسی سے گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، پھر اس کے اندر افسوس پیدا ہو، شرمندگی ہو، افسردگی ہو، وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، اس کا یہ عمل اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ پھر جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک خاص جماعت کو بلا کر فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ بشریت غالب آ گئی، اس سے گناہ ہو گیا، اب مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو یقین ہے اس کا کوئی پوچھنے والا، جبھی تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ وہ بندہ پھر جاتا ہے، پھر جب تک اللہ اس کی تقدیر میں لکھتے ہیں گناہ سے بچا رہتا ہے، پھر بشریت کی وجہ سے نفس اور شیطان پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو افسوس ہوتا ہے میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا نہیں کروں گا، ہو گیا، اے اللہ میں نے تو کوشش کی تھی گناہ سے بچنے کی، پھر ہو گیا، اے اللہ مجھے پھر معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو گناہ کیا تھا، معافی مانگی تھی، معاف کر دیا، اس سے پھر وہی گناہ ہوا، پھر معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بندہ پھر جاتا ہے، پھر جب تک اللہ اس کی تقدیر میں لکھتے ہیں محفوظ رہتا ہے، بچا رہتا ہے، پھر بشریت غالب آ گئی، پھر گناہ ہو گیا، پھر افسوس، ہائے میں نے کیا کیا، اے اللہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن پھر ہو گیا، اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو یہ بندہ ایسا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے میں معاف کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ بندہ گناہ کرتے کرتے معافی مانگتے مانگتے تھک جائے گا، لیکن میں اللہ ہوں، میں اس کو معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکوں گا۔ کسی نے کہا بازا بازا ہراچ ہستی بازا، گر کافر و گبرو بت پرستی بازا، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی بازا۔ اگر تم کہتے ہو تم نے 100 دفعہ توبہ کر کے اس کو توڑ دیا، پھر توبہ کر لو،
پھر اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ کے دربار میں نا امیدی نہیں ہے, مایوسی نہیں ہے, پھر توبہ کر کے معافی مانگو. اور شیطان کیا ذہن میں ڈالتا ہے, تم نے تو کئی دفعہ توبہ کی ہے, کیا فائدہ, یہ شیطان کی طرف سے ہے. جو تم نے پہلی دفعہ توبہ کی اللہ سے, پھر گناہ ہو گیا, وہ پہلی توبہ ضائع نہیں گئی, بیکار نہیں گئی, وہ نامہ اعمال میں لکھی گئی ہے, اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے. جبھی تو بار بار اللہ توبہ کی توفیق دے رہے ہیں. تو پہلی شرط کیا ہے توبہ کی؟ آدمی کے اندر افسردگی ہو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ایک جذبہ پیدا ہو, میں نے غلط کیا, پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ اس گناہ سے الگ ہو جائے, اسباب اختیار کرے, مجھ سے وہ گناہ نہ ہو, مجھ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو, ایسا ماحول اختیار کرے, ایسے سبب اختیار کرے, اس سے دوبارہ وہ گناہ نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے پکا عزم ہو, آئندہ میں نہیں کروں گا, آئندہ میں نہیں کروں گا. ہاں, علماء حضرات فرماتے ہیں حقوق اللہ بھی ہیں ہمارے ذمے, حقوق العباد بھی ہمارے ذمے ہیں. حقوق العباد میں جو ہم نے حق تلفی کی ہے, حقوق اللہ میں حق تلفی ہوئی, حقوق العباد میں بھی حق تلفی ہوئی. علماء حضرات سے پوچھیں وہ حق کیسے اب ادا کیا جائے. نمازی ذمے ہیں, روزے ذمے ہیں, زکوٰۃ ذمے ہے, اعمال ہمارے بہت سارے ذمے ہیں اللہ کے. گناہ تو معاف ہو جائے گا, اس کی ادائیگی کیا ہو یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا. پھر حقوق العباد ہیں, کسی کا حق مار دیا, گناہ تو معاف ہو گیا, لیکن وضو خانے میں گئے اور وضو خانے میں بیٹھ کر دیکھا کسی کی گھڑی پڑی ہوئی ہے, چپکے سے جیب میں ڈال دی. بعد میں خیال ہے میں تو غلط کیا, معافی مانگے, توبہ تو قبول ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ معاف تو کر دیں گے, لیکن وہ گھڑی اس کو واپس پہنچانی پڑے گی, وہ انتظام کرنا پڑے گا, جس کی گھڑی ہے اس تک پہنچ جائے. تو حقوق العباد بھی ہیں. اور پھر آدمی ایسی زندگی اختیار کرے آئندہ اس سے گناہ نہ ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی, اور دعا کی شروع کے الفاظ یہ ہیں اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی, اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے, میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیغام دے رہے ہیں, مانگو اللہ سے, کوشش بھی کرو, اللہ سے مانگو بھی, اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں آپ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دوں, مجھے ایسا بنا دے میں تجھ کو ہمیشہ راضی رکھوں, تجھے کبھی ناراض نہ کروں. یہ کائنات کا نظام اللہ نے اس طرح سے چلایا ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا, پھر اللہ سے معافی مانگنا. پھر یہ مبارک مہینہ قربانی کا ہے, قربانی کا مہینہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کو, نو مولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ گئے, ایسی وادی میں جہاں کوئی زندگی کے اسباب نہیں. کچھ راشن دے کر گئے, کھانے پینے کا سامان وہ بھی ختم ہو گیا. ایک عورت ہے, معصوم بچہ ہے, اب بچے کو بھی بھوک لگی ہے, عورت ہے, ماں ہے, کیا کریں؟ اب وہ صفا مروہ پہاڑی کے درمیان دوڑنے لگی. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جہاں اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے وہاں پر مارا اور وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا. زمزم صرف چند فٹ کے فاصلے پر ہے بیت اللہ سے, خانہ کعبہ سے. کنواں
اور ایسا پانی ہے جس نیت سے کوئی یہ پانی پیے اللہ اس نیت کو پورا فرمائے. بھوک لگی ہے پانی پی لے زمزم کا، بھوک ختم. بیماری لگی ہے زمزم کا پانی پی لے، بیماری ختم. حاجی صاحب حاجی عبد الوہاب صاحب نے، ایک صاحب نے اتنا موٹا چشمہ پہنا ہوا، کئی زمزم ہے یہ پی لو اور دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ چشمہ یہی چھڑا دے. آدمی کی اصل میں یقین کی بات ہونی چاہیے، یقین. حاجی صاحب نے فرما دی یقین آ گیا